السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائن پر۔ کیرل کے وائناڈ میں لینڈ سلائیڈنگ سے بڑے پیمانے پر تباہی، اب تک 84 لاشیں برآمد، سینکڑوں افراد کے پھنسے ہونے کا خدشہ۔ کیرل میں 2 روزہ سوگ کا اعلان۔ یوپی میں اب لو جہاد قانون مزید سخت، اب تبدیل مذہب پر ہوگی عمر قید کی سزا۔ جھارکھنڈ میں ٹرین حادثے کا شکار، 2 افراد کی موت، متعدد زخمی، راحت بچاؤ کا کام جاری۔ سینکڑوں خواتین کے جنسی استحصال کے مجرم پرجول ریونا کے خلاف راہل گاندھی کے تبصرے پر دلت لیڈر نے داخل کی PIL۔ خواتین کی توہین کا راہل گاندھی پر لگایا الزام، معافی مانگنے کا کیا مطالبہ۔ اسد الدین اویسی نے لوک سبھا میں مسلمانوں کے ساتھ جاری امتیازی سلوک کا اٹھایا مدعا، پوچھا 17 کروڑ کی مسلم آبادی کے ساتھ نفرت کر کیسے پورا کریں گے وکست بھارت کا خواب۔ انسانیت سہاری اسرائیلی وزراء نے جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں کی عصمت دری کو ٹھہرایا درست۔ عصمت دری کے مجرم اسرائیلی فوجیوں کی حمایت میں احتجاج کی بھی کھل کر کی حمایت۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 37 فلسطینی شہید۔ کیرل کے وائناڈ ضلع میں مختلف پہاڑی علاقوں میں منگل کی صبح بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے۔ اس میں اب تک 84 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ 100 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ سینکڑوں افراد کے اب بھی پھنسے ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ NDRF اور کیرل اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ٹیمیں امدادی اور بچاؤ کاموں میں مصروف ہیں۔ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈیزاسٹر سائٹ پر بھی ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی درمیان ہندوستانی محکمہ موسمیات نے کیرل کی 4 ریاستوں جن میں کوزیکوڈے، ملپورم، وائناڈ اور کاسرگوڈ کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، اور آلپوزا، ایرناکولم، تریشور، پالگھاٹ، اڈوکی اور دیگر اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ کا واقعہ صبح 4 بجے پیش آیا، جس وقت لوگ سوئے ہوئے تھے، جس سے بڑے پیمانے پر تباہی مچی ہوئی ہے۔ کئی دیہاتوں کا شہر سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ حکومت نے آج اور کل ریاست میں سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ وہیں CM پنرائی وجین نے تباہ کن لینڈ سلائیڈنگ کے بعد وائناڈ میں ریسکیو آپریشن میں تیزی لانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ پوری حکومتی مشنری کوششوں میں سرگرم عمل ہے۔ وہیں وزیر اعظم نے وائناڈ کے کچھ حصوں میں لینڈ سلائیڈنگ میں ہلاک ہونے والے ہر فرد کے لواحقین کو PM ریلیف فنڈ سے 2 لاکھ روپے کی رقم دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ اتر پردیش حکومت نے اسمبلی میں ایک بل پیش کیا ہے تاکہ ریاست میں غیر قانونی تبدیلی مذہب ایکٹ 2021 کو مزید سخت بنایا جا سکے۔ حکومت نے زیادہ سے زیادہ سزا کو 10 سال سے بڑھا کر عمر قید کرنے کی تجویز دی ہے، جس سے کسی بھی شخص کو شکایت درج کرنے کی اجازت دی جائے اور ضمانت کو مزید مشکل بنایا جائے۔ غیر قانونی تبدیلی مذہب ایکٹ 2021 میں اتر پردیش اسمبلی نے منظور کیا تھا۔ اس ایکٹ کا مقصد ظاہری طور پر لو جہاد سے نمٹنا تھا۔ دراصل یہ ایک سازشی نظریہ ہے جسے ہندوتو گروپوں نے پیش کیا ہے، جس میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلم نوجوان ہندو خواتین سے زبردستی یا لالچ کے ذریعے شادی کر کے ان کا مذہب تبدیل کرواتے ہیں، اور جب سے قانون بنا ہے کئی مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور صاف طور پر یہ قانون مسلم نوجوانوں کو نشانہ بنانے کے لیے ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ جب سے لوک سبھا انتخابات میں BJP کو کراری شکست ملی ہے اور یوگی بنام امت شاہ کا ایک نیا کھیل شروع ہو چکا ہے، اس کے لیے ایک بار پھر مسلمانوں کو بلی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے خلاف سخت قوانین بنا کر انہیں ہراساں کر کے اپنی سیاسی زمین کو بچانے کی کوششیں یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کے ذریعے کی جا رہی ہیں۔ وہیں اس سے قبل یوگی حکومت نے نیم پلیٹ کا غیر ضروری مدعا اٹھا کر سماج کو بانٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے اس فیصلے پر روک لگا کر یوگی حکومت کو آئینہ دکھانے کا کام کیا تھا۔ وہیں آج اکھلیش یادو نے حکومت کو اس بل پر تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے فرقہ وارانہ سیاست کے ذریعے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بس یہی چاہتی ہے کہ ہندو مسلمان آپس میں لڑتے رہیں۔ سے سمبندھت بل پاس کیا گیا ہے اسمبلی کے دوارا، آپ ان سے کیا امید کرو گے؟ کوئی ایکسپریس مانگتے ہیں یہاں پر، کوئی نیا ہاسپٹل مانگتے، نئی یونیورسٹی مانگتے، انہیں تو اسی پہ الجھا کے رکھنا ہے راجنیت کو۔ یہ کیول راجنیت کر رہے ہیں کیونکہ انہیں وکاس نہیں کرنا ہے۔ جھارکھنڈ میں آج صبح ایک خوفناک ٹرین حادثہ پیش آیا جس میں 2 مسافر ہلاک اور متعدد زخمی ہیں۔ چکردھرپور PRD کے مطابق دونوں مرنے والے مسافر ہاوڑا ممبئی میل کی B4 کوچ میں سفر کر رہے تھے۔ ٹرین حادثے کا شکار ہونے کے ساتھ ہی 4 جنرل بوگیوں کو چھوڑ کر باقی تمام بوگیاں
पटरी से उसकी उतर आई। वहीं हालिया दिनों में रेल हादसात में लगातार जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। उसकी एक बड़ी वजह रेलवे में कई सालों से भर्तियों का बराबर से न होना बताया जा रहा है। तमाम सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया से जुड़े नाम नहाद सहाफ़ी और IT सेल अब उसे मुल्क के खिलाफ की जा रही साजिश बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक चौरसिया ने ट्रेन हादसे के बाद एक ट्वीट कर लिखा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले और रेल के बढ़ते हादसात मोदी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की एक कोशिश नजर आ रहे हैं। इसी तरह के ट्वीट बीजेपी IT सेल और भक्तों की जानिब से भी लगातार किए जा रहे हैं और असल हक़ाइक़ पर पर्दा डालने की कोशिश लगातार हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ राहुल गांधी ने बजट पर बहस करते हुए मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था और आवाम की पीठ और सीने पर छुरी चलाने का भी इल्ज़ाम आयद किया था। वहीं आज राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक और मुद्दा उठाकर मोदी हुकूमत को घेरने की कोशिश की है। आज एक्स पोस्ट में उन्होंने बैंकों में अपना मिनिमम बैलेंस बरकरार न रख पाने वालों से वसूल किए गए पैसों का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के अमृतकाल के दौरान आम हिंदुस्तानियों की खाली जेब भी काटी जा रही है। 2 सनअतकारों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर देने वाली हुकूमत ने मिनिमम बैलेंस तक बरकरार न रख पाने वाले गरीब हिंदुस्तानियों से 8,500 करोड़ रुपए वसूल किए। राहुल गांधी ने कहा कि जुर्माना तंत्र यानी कि जुर्माना वसूल करने का सिस्टम मोदी के चक्रव्यूह का वो दरवाज़ा है जिसके ज़रिए आम हिंदुस्तानी की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है और अब ये अवाम आपके तमाम मजालिम का जवाब देगी। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में मरकज़ी बजट पर अपनी तकरीर के दौरान मुसलमानों के साथ हो रहे इम्तियाजी सलूक पर मोदी हुकूमत को आईना दिखाया है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की न तो कोई सियासी नुमाइंदगी है और न ही वो कौम की तामीर के अमल का हिस्सा है और वो हर तरफ से तकलीफ में। मुसलमान हिंदू सिख से ज़्यादा 58.4% है। रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट में सबसे कम मुसलमान है 15% और कैजुअल लेबर में सबसे ज़्यादा मुसलमान 26% है। तो मुसलमानों का शेयर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में लॉस हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का। मुसलमान नौजवानों को ना रोज़गार मिलता है, ना तालीम के मौक़े, ना हुकूमत उनको कोई तरबियत सहूलत दी जाती है। मैं मोदी हुकूमत को एक मुसलमानों के अछूत बना दिया है, ना कोई सियासी नुमाइंदगी है, ना मुल्क की तरक्की में इनका कोई हिस्सा दिया जा रहा है। मोदी हुकूमत को अक़लियतों बिल्कुल मुसलमानों से नफरत को ख़त्म करना पड़ेगा। मुसलमानों को उनका दस्तूरी हक मिलना चाहिए। आप कैसे विकसित भारत बनाएंगे अगर 17 करोड़ मुसलमान नफरत करेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि मुस्लिम तलबा को अक़लियती वज़ाइफ से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से 17 करोड़ मुसलमानों से नफरत बंद करने पर जोर देते हुए आइन के मुताबिक मुसलमानों को उनके हुकूक देने की मांग की। मोदी हुकूमत की बदनीयती और झूठा कमिटमेंट अक़लियतों के ताल्लुक से तालीम के उस अक़लियती स्कॉलरशिप मैडम अक़लियतों के गरीब तलबा और तालिबात को जियाती रकम में कमी कर दी गई। 2019 में मोदी ने कहा था कि 1 करोड़ स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, अब सिर्फ 58 लाख दिए जा रहे हैं। 47% अक़लियती एप्लीकेंट्स को हर साल स्कॉलरशिप से महरूम कर दिया जा रहा है। ओवैसी ने हज कमेटी में होने वाली बदउनवानी का भी मुद्दा उठाया है। हज कमेटी एक रुश्वत का मरकज बन चुका है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के एक लाइसेंस के लिए पैसे देना पड़ता है, बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए पैसे देना पड़ता है, मीना मुज़दलिफ़ा में कंपनी के सिलेक्शन के लिए पैसे देना पड़ता है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि उसको ख़त्म किया जाए और CBI से इंक्वायरी करवाई जाए। सैकड़ों ख़वातीन के जिनसे इस्तेहसाल के मुजरिम प्रज्वल रेवन्ना से मुतालिक किए गए राहुल गांधी के तबसरे पर अब उनके खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में एक अर्ज़ी दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने ख़वातीन के वक़ार को ठेस पहुँचाने वाले बयानात दिए हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी की कौमी सदर और कौमी ख़वातीन यूनिट की सदर सुशीला देवराज ने एक PIL दायर की है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने प्रज्वल रेवन्ना केस के सिलसिले में जो बातें की हैं उन्होंने 400 ख़वातीन का जिनसे इस्तेहसाल कर उनकी वीडियो बनाई थी, उसके कोई मुजरिमाना सबूत मौजूद नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी से बिला शर्त माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया। दरअसल 2 मई 2024 को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, जो कि शिमोगा में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, JDS के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना का मौजू उठाते हुए उन्होंने कहा था कि रेवन्ना ने 400 ख़वातीन के साथ जिनसी हरासानी की और फिर इस वाक़े की वीडियो बनाई। ऐसे उम्मीदवार के हक़ में वोट मांगने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब उनके इस बयान को लेकर PIL दाखिल की गई है। इसराइल की ज़ेर-ए-इक़्तिदार लिकुड पार्टी के कानूनसाज हिनोच मल्डोस्की ने ये पूछने पर कि क्या फ़लस्तीनी कैदियों की इस्मत दरी जायज़ है, उसका जवाब ये दिया कि सब कुछ जायज़ है। दूसरे एक वाक़े में इसराइल के एक और फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच ने ये घिनौना बयान दिया कि जिन इसराइली फ़ौजियों पर इस्मत दरी का इल्ज़ाम है
ان کی حمایت میں شہریوں کا احتجاج کرنا بھی جائز ہے۔ اس مکار نے کہا کہ میں اس کی دل سے حمایت کرتا ہوں۔ بتا دیں کہ کل اسرائیل کے فوجی اڈے میں اسرائیلی داخل ہو گئے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ جن 9 اسرائیلی فوجیوں کو فلسطینی قیدیوں کی عصمت دری اور ان کے ساتھ بدسلوکی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا انہیں چھوڑ دیا جائے۔ وہیں فلسطینی پرزنرز سوسائٹی کی جانب سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے حراست میں لیے گئے ہزاروں فلسطینیوں کو روزانہ کی بنیاد پر جسمانی، جنسی اور نفسیاتی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اب ان قید خانوں کو بند کرنے کی مانگیں جو ہے وہ اٹھ رہی ہے۔ وہیں غزہ جنگ میں اسرائیل کی حمایت کرنا مشہور فاسٹ فوڈ کمپنی میک ڈونلڈ کو بھاری پڑا ہے۔ عوامی بائیکاٹ کے نتیجے میں کمپنی کو 4 سالوں میں پہلی بار نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مشہور فاسٹ فوڈ کمپنی میک ڈونلڈ کا کہنا ہے کہ امسال کی دوسری سہ ماہی میں اسے 1% کا نقصان ہوا ہے۔ امریکہ میں میک ڈونلڈ کی فروخت میں 0.7% کی کمی ہوئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس کے مینو میں کھانوں کی قیمتیں بڑھی ہیں جبکہ گاہکوں کی تعداد کم ہوئی ہے، جس کا نتیجہ خسارے کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ میک ڈونلڈ کی دوسری سہ ماہی میں کل آمدنی میں 12% کی کمی واقع ہوئی ہے، جو کہ تقریباً $2 بلین سے ذرا سا کم ہے۔ قدرے کہ غزہ جنگ میں کمپنی کی اسرائیل کے تعلق سے نقطہ نظر کے سبب دنیا بھر میں بائیکاٹ کے سبب میک ڈونلڈ کو مالی طور پر 2023 کے آخری سہ ماہی میں خسارے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 2024 کے دوسرے سہ ماہی میں 1% کا مالی خسارہ 2020 کے بعد پہلا یہ موقع ہے کہ کمپنی کا منافع زوال کا شکار ہوا ہے۔ گولان کی پہاڑی علاقے میں گزشتہ دنوں ہوئے راکٹ حملے میں 12 اسرائیلیوں کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کے بعد جو ہے اس کا الزام حزب اللہ پر عائد کرتے ہوئے اسرائیل نے لبنان میں حملے کی دھمکی دی تھی، جس کے بعد امریکہ، اٹلی اور جرمنی نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت دی ہے، جبکہ برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک نے سفری انتباہ جاری کیا ہے۔ وہیں اسرائیل نے دعویٰ کر لیا ہے کہ اس نے حزب اللہ پر حملے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ حالانکہ حزب اللہ نے اسرائیلی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم عوامی مقامات پر حملے نہیں کرتے۔ ساتھ ہی حزب اللہ نے کہا کہ وہ ہر حملے کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہے۔ وہیں ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں کے نزدیک حملے کی آڑ میں حزب اللہ پر حملہ اگر کیا جاتا ہے تو یہ صہیونی اقتدار کی بڑی غلطی ہوگی۔ وہیں اب عالمی برادری بھی حزب اللہ پر اسرائیل کے ممکنہ حملے کو لے کر فکر مند ہے۔ امریکہ سمیت کئی ممالک نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل سخت جوابی اقدام کرتا ہے تو پھر یہ جنگ پورے خطے تک پھیل جائے گی۔ انہوں نے سفارتکاری کے ذریعے اس کا حل نکالنے پر زور دیا ہے۔ وہیں 12 افراد کی ہلاکت پر اسرائیل پورے لبنان کو جلانے کی دھمکی دے رہا ہے تو دوسری جانب اسرائیلی فوج کی بمباری میں مزید فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ خان یونس میں ہوئے قتل عام میں 300 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہی 37 فلسطینیوں کی موت واقع ہوئی، جبکہ قتل عام کے آغاز سے اب تک 40,000 کے قریب شہادتوں کی سرکاری طور پر تصدیق ہو چکی ہے۔ حالانکہ انہیں اعداد و شمار کو بھی ماننے سے اسرائیل انکار کرتا رہا ہے۔ اسی درمیان جو ہے غزہ میں رضاکارانہ خدمات انجام دینے والے امریکی ڈاکٹروں اور نرسوں نے ہلاکتوں کے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں وہ دل دہلا دینے والے ہیں۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 92,000 سے زیادہ ہے۔ انہوں نے جو بائیڈن کو ایک خط بھی لکھا ہے اور جنگ بندی تک اسرائیل کی سفارتی اور فوجی حمایت واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ وہ اسی درمیان جنگ آمنے سامنے کی جنگ کی اگر بات کی جائے تو غزہ میں القدس بریگیڈ نے کہا ہے کہ اس نے غزہ شہر میں البرا مسجد کے اطراف میں اسرائیلی فوج کے ہجوم پر مارٹر گولوں کے ایک بیراج سے بمباری کی ہے، جس میں کئی اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com طرف کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔